نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر بے حد و بے پناہ درود و سلام۔ آج زبان کے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچانا بڑا اہم ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے تقوی کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، ورنہ یہ بھی تقوی میں آ چکا تھا۔ زبان کی حفاظت تمام بلائیوں کی اصل ہے، اسی لیے تمام کاموں کے لیے 2 عضو ہیں اور بولنے کے لیے ایک زبان، وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند اور 32 دانتوں میں جکڑی ہوئی، کہ زبان کو بے قید نہ رکھو۔ یہ 32 دانتوں میں جکڑی ہوئی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھو، یعنی یہ 32 دانتوں میں قید کی گئی ہے۔ زبان ایک بہت اہم نعمت ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے درست استعمال پر بہت زور دیا گیا ہے۔ زبان سے خیر بھی نکلتا ہے اور شر بھی، اس لیے اسلام نے زبان کی حفاظت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آئیے زبان کے بارے میں قرآن اور حدیث سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ قاف آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگران یعنی فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے نکلا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ زبان سے نکلا ہوئی ہر بات لکھی جا رہی ہے اور کل قیامت کے دن وہی رجسٹر جو لکھے گئے ہمارے بولنے پر ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور ہمیں پڑھ کے سنانے ہوں گے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ زبان سے کسی کو طعنہ دینا یا برے نام سے پکارنا منع ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ پھر آقا نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل ڈالنے والی چیز زیادہ تر کیا ہے؟ ان کی زبانوں کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، بندہ کبھی اللہ کی رضا کی کوئی بات بولتا ہے جسے وہ اہم نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس بات کی وجہ سے جنت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات منہ سے کہہ دیتا ہے جسے اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، مگر وہ بات اسے جہنم میں پھینک دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں زبان کے درست استعمال کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ نرمی، سچائی اور خاموشی کو ترجیح دی گئی ہے۔ غیبت، بہتان، جھوٹ، طعنہ اور بد کلامی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ زبان سے جو نکل جائے وہ تیر ہوتا ہے، سوچ کر بولو یہی تعبیر ہوتا ہے۔ زبان کی کاٹ سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں، ذرا سا بول کسی کا دل بھی توڑ دیتا ہے۔ زبان میں رکھو مٹھاس کچھ الفاظ کے ساتھ، یہی بات کسی کا دل جیت سکتی ہے۔ زبان کے بارے میں
اکابرین، اولیاء اکرام اور حکیموں نے نہایت اچھے اور عمدہ الفاظ کی صورت میں اقوال پیش کیے ہیں جو ہمیں زبان کے صحیح استعمال، خاموشی کی اہمیت اور بدگوئی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، زبان انسان کی عقل کی ترجمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، بندہ اس وقت تک دین کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، زبان دل کا ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اگر بات چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفاظ میں بڑی طاقت ہے، یا تو یہ کسی کو بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، اس سے زیادہ کچھ تمہیں جہنم میں نہیں لے جائے گا۔ سب سے زیادہ قابل حفاظت چیز زبان ہے۔ زبان کی چوٹ تلوار سے زیادہ کاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے تو زبان سب سے زیادہ باری ہو جاتی ہے۔ زبان سے کوئی جملے نکلتے نہیں، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ زندگی بھر کلمہ بہت پڑھتا رہے، زندگی بھر زبان پر کلمہ جاری رکھنا چاہیے، تو اس وقت باری زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر زبان اتنی باری ہے کہ کلمہ نہیں نکل سکتا تو کم سے کم دل میں پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ زبان جو تیری نعمت ہے اس کو اپنے ذکر میں لگا دے، اللہ محبوب کے ذکر میں لگا دے، تلاوت قرآن میں لگا دے، نیکی کی دعوت دینے میں لگا دے۔ اللہ میری زبان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرما، فکر آخرت عطا فرما۔ اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرمانا، اللہ ہمارے ابو پر پردہ پوشی فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔